بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں جو فجر کی نماز ایک محدود تعداد میں پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل اسی عمل کی برکت سے شر شیطان سے بھی محفوظ فرمائیں گے، دشمنوں کے شر سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ حاسدین بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے مقہور و مغلوب ہو جائے گا۔ جن اکابر نے یہ عمل لکھا انہوں نے وہاں یہ بھی لکھا ہے، من شاء فلیجرب، جو چاہے تجربہ کر لے۔ اللہ رب العزت اسی عمل کی برکت سے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں گے۔ جہاں ان باغیوں کے شر سے حفاظت ہوگی، حاسدوں کے شر سے حفاظت ہوگی، معاشرے میں جلنے والے عناصر اور افراد سے حفاظت ہوگی، وہاں اللہ پاک جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرمائیں گے۔ خبث باطن، گندگی اندر رکھنے والے لوگوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے، اور یہ اثرات باقدر اخلاص ہوتے ہیں۔ جس قدر اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے اسی قدر اللہ پاک ان میں اخلاص پیدا، اثرات بقدر اخلاص پیدا ہوتے ہیں۔ جتنی اخلاص ہوگا اتنی اثرات ہوں گے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اترے تھے، یہ سارے جانور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حضرت کی زیارت کرنے کے لیے۔ جاءتہ وحوش الفلات تسلم علیہ، یہ سارے کے سارے جنگلات کے جانور حضرت کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا، وتزورہ، اور حضرت کی زیارت کی، اور حضرت نے سب کو سلام کا جواب بھی دیا، ان سے محبت کا برتاؤ بھی کیا۔ فرمایا جب ہرن حضرت کی خدمت میں پہنچا، جاءتہ طائفۃ من الظبا، یہ ہرن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے اپنا دست شفقت اس کی پشت پر رکھا، اللہ عز و جل نے اسی ہرن کے نافے سے مشک کو پیدا کر دیا۔ اب جب یہ ہرن واپس آیا، سارے جانور اس سے پوچھنے لگے، ہم بھی تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ہمیں تو اس قسم کی نعمت نہیں ملی، آپ حاضر ہوئے ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے نافے سے مشک کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہی اپنے نافے سے مشک کو نکالتا ہے جس طرح مرغی انڈے کو نکالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کر دیتے ہیں، اور مشک کے بے شمار فوائد ہیں۔ درد شقیقہ ہے اگر تو اللہ رب العزت مشک کو سونگھنے سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ جسم کے اندرونی اور بیرونی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے دماغ کو مشک کی برکت سے تیز کر دیتے ہیں۔ معدہ کے بیماریاں جتنی ہیں وہ مشک کی خوشبو سونگھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا مؤثر یہ اللہ رب العزت نے ایک دوا بھی عطا فرما دیا، خوشبو بھی عطا فرما دی۔ تو برادران عزیز، اسی لیے فرمایا ہے کہ مشک کو سونگھنا بھی اس کی اجرت ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مشک کو لے لے، اپنے پاس رکھ لے کہ میں اتنے دن تک رکھوں گا، آپ کو اس کا اجارے پر لے رہا ہوں، کرایہ ادا کروں گا، تو جائز ہے، شرعی طور پر فقہاء کرام نے لکھا ہے، لیکن یہ باتیں تقوی کی ہیں۔ جیسے مشک بانٹنے کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ محترمہ کو منع فرما دیا، فرمایا کہ مشک تقسیم تو کرو گی، جو خوشبو لوگی اور آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے گی اس کی اجرت ہم کہاں ادا کریں گے، لہٰذا آپ نے نہیں بانٹنی، تقسیم نہیں کرنی۔ تو ہرن سے پوچھنے لگے کہ کیا راز ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر سے مشک پیدا ہو گیا ہے؟ ہرن نے بتایا کہ تم تو گئے تھے سب،
حضرت کی زیارت کرنے کے لیے زیارت کر کے واپس آ گئے، میں محض اللہ کی رضا کے لیے گئی تھی، اور اللہ عز و جل نے ان کو حکم فرمایا ہے کہ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ دو، تو ان کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے میرے نافے سے مشک کو پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ اصل میں یہ بات بتلانے کا مقصد تاثیرات بقدر اخلاص، اللہ کی رضا جب آئے گی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی عمل کرو گے، اللہ سحر حلال عطا فرما دیں گے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سحر حرام ہے، جادو حرام ہے، لیکن جادو جیسی کشش، جاذبیت، جادو جیسے اثرات اللہ پاک تمہاری زبان میں پیدا کر دیں گے۔ جس طرح جادوگر اثر دکھاتا ہے، اپنے ان کے تو غلیظ اثرات اور شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، تو ہم نے کس سے مدد لینی ہے؟ اللہ کی ذات عالی سے۔ جادو کیا یعنی اس کی نسبت ہو سکتی ہے اس حلال جادو کے ساتھ؟ انسان بولے تو اس کے جملے آب حیات بن کر لوگوں کے قلوب پر اتر جائیں، زندگیاں بدل جائیں، اور اگر پڑھ کے پھونک مار دے تو اللہ رب العزت بڑے بڑے امراض سے حفاظت فرما دیں۔ تو یہ اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، لیکن زبان کے کلمے اور جملے بھی تبھی مؤثر ہوتے ہیں جب اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا نہیں ہے اگر نام و نمود و نمائش، تو نمائش بے اثر اور بے نتیجہ، دنیا میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آخرت میں بلا نتیجہ ہے، کوئی نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تھے تو 4 ورق لائے تھے۔ ورق کس کو کہتے ہیں؟ بعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کو کہتے ہیں۔ انجیر کے پتے لائے تھے، تو حضرت کی خدمت میں جانور آتے رہے، فَأَطْعَمَهَا وَرَقَةٌ فَصَارَ مِنْهَا الْمِسْكِ، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پتا کھلایا تھا ہرن کو، اللہ رب العزت نے اس سے مشک و عنبر کو پیدا فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فَأَطْعَمَهَا النَّحْلَ، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پتے کے اوپر شہد بٹھا دی تھی، تو وہ اس پتے کو کھاتے رہے، تو اللہ رب العزت نے فَصَارَ مِنْهَا الْعَسْلُ، اس سے شہد کو پیدا کر دیا ہے، مٹھاس پیدا کر دی اسی کی برکت سے۔ اور وَالدُّودَ فَأَطْعَمَهَا وَرَقًا، اور فرمایا کہ کیڑے کو اس پتے کے اوپر بٹھایا، اس نے اس پتے کو کھایا، فَصَارَ مِنْهَا الْحَرِيرُ، اس نے ریشم کو نکالا ہے۔ اب ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، ادھر سے پتے کو کھاتا جاتا ہے، ادھر سے اللہ پاک اب ریشم کو پیدا کر دے جاتے ہیں، جس سے ریشم کا کپڑا تیار ہوتا ہے، ریشم نکلتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَبَقَرَةُ الْبَحْرِ، وہ سمندری گائے، بعض مچھلیاں سمندری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے اندر سے عنبر کو پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پتا کھلایا تھا سمندری مخلوق کو، سمندری گائے کو، فَأَطْعَمَهَا مِنْهَا الْأَنْبَرُ، اللہ رب العزت نے اس سے عنبر کو نکالا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عنبر جو ہے یہ سمندر کے کنارے کنارے ایک گھاس ہوتی ہے، خوشبودار گھاس ہے۔ اگر کسی آدمی کے جلد خراب ہو جائے، خارش ہو جائے، الرجی ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ اسی عنبر گھاس کو اپنے جسم پر مل لیں، اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ عرب میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل نے اخلاص کی برکت سے یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ تو برادران عزیز، اگر آج ہم بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ مبارک کلمے اور جملے پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے جس طرح ان اشیاء میں، نباتات میں تاثیر رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں بھی بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اخلاص کی برکت سے پورے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر دشمن کی چالوں سے بچنا چاہتے ہو، ان کی شرارتوں سے بچنا چاہتے ہو، ان کی کینہ پروری سے اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو،
اور ان کی آئے روز عجیب عجیب دسیسہ کاریاں اور اس قسم کی ان کی عجیب عجیب سازشیں، غلط راستے اختیار کر کے وہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ صبح کے وقت میں صرف 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، اللہ رب العزت دشمنوں کو فیل کر دیں گے، ناکام کر دیں گے، ان کی تمام اسکیموں کو پروردگار عالم انہی کے اوپر ڈال دیں گے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جب کوئی بری تدبیر کرتا ہے وہی بری تدبیر اسی کے اوپر جا کر پڑتی ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کے حالات خراب ہوں، اس قسم کے دشمنوں میں پھنسا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھے، حسبی اللہ الحلیم القوی لمن بغى علی، یعنی کافی ہے اللہ کی ذات مجھ کو جو کہ بردبار ہے، القوی طاقتور ہے، کس کے لیے کافی ہے؟ لمن بغى علی، اس شخص کے لیے وہی کافی ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حسبی اللہ الشدید لمن کادنی بسوء، کافی ہے اللہ مجھے جو کہ الشدید بہت سخت طاقتور، لمن کادنی بسوء، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے میرے ساتھ بری تدبیر اختیار کی ہے، بری سازشیں کی ہیں، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، میرے خلاف کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ پاک باغیوں سے، سرکشوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ پھر سن لیجئے دعا، حسبی اللہ الحلیم القوی لمن بغى علی، حسبی اللہ الشدید لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ پاک مجھے آپ کو انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔